رابعہ کی لینڈ لیڈی ایک خاموش اور غمزدہ بوڑھی بیوہ تھی۔ غموں، فکروں اور جنگ سے پیدا ہونے والی دقتوں نے زندگی کا رس نچوڑ لیا تھا۔ جنگ کی بھڑکی ہوئی آگ میں اس کا ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں جل کر بھسم ہو چکے تھے۔ ایک لڑکا لاپتہ تھا۔ اس کی موت کی اطلاع اس کو نہیں ملی تھی، اس لیے وہ بڑی مستعدی اور امید سے ہر سال اس کے لیے سویٹر، موزے، مفلر بنا کر رکھتی تھی۔ ایک پورا سوٹ کیس بھر گیا تھا۔ وہ کرسمس بھی اسی آن بان سے مناتی تھی۔ مسل ٹو لا کر دروازے پر ٹانگتی، کرسمس ٹری سجاتی، کیک تیار کرتی اور ٹرکی کا روسٹ بناتی۔ کیا خبر جو کرسمس کے دن ایک بے خبری میں آ نکلے، پھر وہ کتنا اداس ہوگا۔ وہ گھنٹوں ایلک کا ذکر رابعہ سے کرتی، گویا وہ کام پر گیا ہوا ہے، بس ابھی آتا ہی ہوگا۔ 3 بچوں کی موت نے اس کے دل میں وہ گداس پیدا نہ کیا تھا جو ایلک کی واپسی کی امید سے اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ اس کو دنیا کے ہر بشر سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ انگریزوں کی عادت کے برعکس ہر ایک کے معاملے کو اپنا معاملہ سمجھنے لگی تھی۔ ہر بات میں دخل دینا، سوالات کرنا اور ہر دم بولنا اس کا شعار تھا۔ عادتاً وہ قطعی غیر انگریز تھی۔ اس رات رابعہ کے سٹنگ روم کی بتی اتنی دیر کیوں جلتی رہی؟ یہ خیال اور سوچ اس کے لیے دلچسپ اور ہنگامہ آفرین تھا۔ جو تقریباً نیند سے محروم تھی اور رات بھر میں کسی وقت سو لیتی تھی، سنسان، سرد اور نہ ختم ہونے والی رات میں اگر اپنا غم بھول کر دوسرے سے متعلق کوئی معاملہ غور اور فکر کرنے کے لیے ہاتھ آ جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج بھی اس کی بے خواب، خشک اور خالی نگاہوں نے رابعہ کے کمرے کی روشنی دیکھی۔ دلچسپی کی ایک لہر اس کے سارے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ یہ ہندوستانی جوڑا بے انتہا معقول اور ہر معاملے میں وقت کا پابند تھا۔ آج تک انہوں نے بے وقت یا قابل اعتراض بات نہ کی تھی۔ جب ٹوکنے کی نوبت آتی، سچ تو یہ ہے کہ غلاموں کے ملک سے آئے ہوئے یہ دونوں بچے بعض انگریزوں سے بھی زیادہ خاموش اور معقول ہیں۔ اس نے پیار سے سوچا، نہ جانے آج کیا بات ہے جس کمرے میں روشنی ہو رہی ہے۔ یہ غریب لڑکی جب سے یہاں آئی ہے کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ وہ پلنگ پر پیر لٹکائے بیٹھی سوچتی رہی، پھر چل کر دیکھ ہی لوں کیا بات ہے۔ بلی کے سے دبے قدموں سے وہ دروازے کی طرف بڑھی اور 2 انگلیوں سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ درمیان سے بند نہ تھا، ذرا سے دھکے میں خود بخود کھل گیا۔ پردہ بھی پوری طرح برابر نہ تھا۔ وہ سانولی اور خاموش لڑکی ایزل کے پاس نیچی سی تپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے چاروں طرف برش اور رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک سوگوار خاموشی تھی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، معاف کرنا، میں نے تم کو ڈسٹرب کیا۔ وہ کوئی بات نہیں۔ رابعہ اسٹول پر سے کھڑی ہو گئی اور حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دبلی پتلی منحنی سی خشک اور پتلے چہرے والی مسز اوبرائے یہاں کیوں کھڑی ہے؟ وہ ایک بھوسلے سے ڈریسنگ گاؤن میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کے خزاں رسیدہ خشک اور بے رنگ بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ خاموشی کے عالم میں بھی اس پر تکلم طاری رہتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر یوں دیکھا گویا کوئی اس کو بھی ٹوکنے والا ہو کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم کو دوسروں کے معاملات میں دلچسپی لینے کا کیا حق ہے؟ اور پھر بچوں کی سی پوری اشتیاق آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر التجا سے بولی، کیا میں اندر آ جاؤں مسز علی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تنہا اپنے غم میں ڈوبی ہوئی رابعہ کو اس وقت یہ منحنی سی بڑھیا بڑی غنیمت معلوم ہوئی۔ اس کو معلوم تھا کہ اس ننھے سے خشک جسم کے اندر ایک ٹوٹا اور سہما ہوا دل دھڑکا کرتا ہے، جس کے اندھیارے میں صرف ایک ننھی سی کرن ٹمٹماتی ہے، اور وہ ایلک کی واپسی کی امید ہے۔ میں بھی کسی کے غم پر اس کو تسلی دے سکتی ہوں۔ غموں سے چور بڑھیا کے قدم میں غرور، فخر تھا اور بڑے اعتماد سے چل رہی تھی، کیونکہ اس نے رابعہ کو شدت گریہ سے سرخ آنکھیں دیکھ لی تھیں۔ رابعہ نے ہیٹر کے قریب کرسی کر کے مسز اوبرائے کو اس پر بٹھا دیا۔ کیا بات ہے رابعہ ڈیئر، تم اب تک رو رہی ہو اور جاگ رہی ہو؟ تمہارے بھائی کی اطلاع آئی تو بہت دن ہو گئے۔ رابعہ خاموشی سے ایزل کے قریب اپنے اسٹول پر بیٹھی رہی۔ رنج کرنے کی بھی حد ہوتی ہے، تم یہاں اپنے وطن سے دور ہو، خود کو سنبھالو۔ سنبھال لوں گی مسز اوبرائے، مگر تم آج اتنا کیوں روتی رہی ہو؟ میں کچھ نہیں، یوں ہی خیال آ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں زکام کی سی بھربراہٹ اور تکان تھی۔ اگر تم کہو تو میں تھوڑی سی چائے بنا دوں تمہارے لیے، اس نے مستعدی سے کہا۔ تھینک یو اوبرائے، آپ سردی میں تکلیف نہ کریں، میں خود بھی پینا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، گویا کہہ رہی ہے، دیکھو انکار نہ کرو، مجھے 2 گھڑی اپنے پاس بیٹھنے دو تاکہ میں تمہارے تازہ غموں میں ڈوب کر اپنے کو بھول جاؤں جو میرے جسم اور روح کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ رابعہ نے انکار نہیں کیا۔
اور وہ بچوں کی سی تیزی سے گئی، بجلی کی کیتلی لگا کر برتن کھڑبڑاتی رہی۔ تھوڑی سی دیر میں وہ کشتی میں چائے، ٹھنڈا گوشت اور نمکین بسکٹ لے کر آ گئی۔ رابعہ نے اٹھ کے اپنے اور اس کے درمیان میں چھوٹی میز کھینچ کر کشتی اس کے ہاتھ سے لے کر رکھ دی۔ وہ ابھی پیالیوں میں چائے بھی نہ انڈیل پائی تھی کہ بچی نے دوسرے کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیا۔ یہ بھوکی ہے، میں نے آج اس کو سوتے وقت دودھ نہیں پلایا تھا، رابعہ نے سرگوشی سے کہا۔ مسز اوبرائے کا پتلا سا چہرہ لٹک گیا جیسے سارا کھیل بگڑ گیا اور مزہ کرکرا ہو گیا ہو۔ رابعہ نے اس کے چہرے پر لکھی ہوئی مایوسی کو پڑھ لیا۔ میں بچی کو یہیں لے آتی ہوں، پھر یہیں بیٹھ کر دودھ پلا دوں گی۔ ہاں، وہ خوش ہو گئی۔ رابعہ بچی کو لے کر اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی اور مسز اوبرائے کی مسلسل باتوں کا فوارہ جاری ہو گیا۔ دنیا جہان کے قصے، اپنے بچپن سے لے کر اپنے رومانس اور ہر بچے کی پیدائش کے زمانے اور وقت کی تمام تفصیلات ایک دھیرے زیر و بم کے ساتھ جاری تھیں۔ ہر کیفیت کا اس قدر جیتا جاگتا بیان تھا کہ وہ محو سی بیٹھی رہی۔ اس کو یہ بھی احساس نہ ہوا کہ بچی منہ چلاتے چلاتے کب سو گئی۔ مسز اوبرائے کے غموں کے آگے اس کو اپنے غم کی شدت بہت معمولی معلوم ہو رہی تھی۔ مسز اوبرائے نے چائے کے برتن سمیٹے اور سگریٹ منہ میں لے کر ماچس ڈھونڈنے لگی۔ اس کا لائٹر تو وہیں سرہانے میز پر پڑا تھا۔ رابعہ نے بتایا کہ ایزل کے پیچھے ماچس پڑی ہوئی ہے میز پر۔ ماچس اٹھاتے اٹھاتے وہ ایزل کے پاس رکی اور غور سے دیکھا۔ یہ کس کی تصویر ہے مسز علی؟ یہ تمہارا بھائی تو نہیں ہے؟ یہ تم سے کس قدر مل رہا ہے؟ ہاں، یہ اسی کی تصویر ہے۔ اس کی آنکھیں پھر جھلک آئیں۔ کیا تمہارے پاس اس کی اصلی تصویر ہے؟ ہاں رہی، وہ مینٹل پیس پر اوندھی رکھی ہے۔ وہ تصویر لے کر ایزل کے قریب بیٹھ گئی۔ بڑی باکمال مصور ہو، خوب، مگر مجھے یہ تو بتاؤ، کیا وہ ایسا تھا جیسا اس فوٹو میں ہے یا جیسا تمہارے کینوس پر نظر آ رہا ہے؟ جیسا کینوس پر نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ فرق کیسے معلوم ہوا؟ بالکل صاف فرق ہے، دیکھو چہرہ تو وہی ہے، لیکن کینوس میں اس کی شخصیت بہت ہی مختلف نظر آ رہی ہے۔ مسز اوبرائے، اگر آپ نے اس فرق کو محسوس کر لیا ہے تو یقین جانیے کہ وہ ایسا تھا جیسا کہ کینوس پہ نظر آ رہا ہے۔ بڑھیا ایک دم کھو سی گئی، پھر جیسے کہیں دور سے آواز دے رہی ہو۔ مسز علی، ہاں، تم میرے ایلک کی تصویر بنا دو گی؟ ایلک کی یا جیمز کی؟ ایلک کی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، گویا وہ کہہ رہی ہو ہاں تم ایلک ہی کی بناؤ۔ میں اپنے آپ کو کہاں تک بہلاؤں گی اور کتنے دھوکے دوں؟ جیمز تو مر چکا اور ایلک کو زندہ سمجھ کر بہت ہی پیارا بنا لیا۔ اپنے لیے ایلک تو اب میرے وجود کے اس خشک کھاگڑ درخت کو ایک ایسی کومپل بن کر قائم رکھے ہوئے جو بس پھوٹنے والی ہو۔ اچھی بات ہے، تو مجھے اس کی تصویر دینا، صبح دوں گی۔ بڑھیا اپنا دل ہلکا کر کے برتن اٹھا کر چلتی بنی۔ رابعہ نے بچی کو لٹاتے ہوئے سوچا، میں ایلک کی تصویر کیسے بنا سکوں گی؟ میں نے اس کے اندر زندگی کی جوالہ بھڑکتے نہیں دیکھی، تو کہاں سے بڑھیا کے جانے پہچانے ایلک کو کینوس سے اتار سکوں گی؟ روبینہ ہسپتال سے واپس آئی تو خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا اس کو اچانک کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ اس کا بچہ بہت تندرست اور خوبصورت تھا، مگر اس نے اپنی ماں کی کوئی چیز نہ لی تھی۔ بڑی بڑی روشن سیاہ آنکھیں، نرم نرم بال اور اپنے باپ کی سی کشادہ پیشانی۔ وہ اتنا توانا اور دلیر نظر آتا تھا جیسے اس بچے کو دنیا میں کسی کی پرواہ نہ ہو۔ ہسپتال سے واپس آ کر اس کو محمود کا خیال اور بھی آنے لگا۔ معلوم نہیں باپ کی موت کا اس نے کیا اثر لیا، وہ بار بار سوچتی، لیکن اس نے اس کا نام کبھی نہیں دیا۔ ایبک اس کا نام سن کر منہ پھلا لیتا ہے اور چڑ جاتا ہے۔ وہ اب یہ طے کر چکی تھی کہ ایبک کو ناراض نہ کرے گی۔ وہ بہرحال قیمتی اور زیادہ عزیز تھا، اس کے لیے اس نادر اور محمود کی قربانی دی تھی اس نے۔ دسمبر کی چھٹیوں کے کچھ دن اس نے اسکول میں گزارے، پھر عادل نے اس کو بلا لیا۔ کرسمس میں روبینہ کو محمود کا ایک چھوٹا سا خط اور کرسمس کارڈ ملا جس میں اس نے لکھا تھا، میں نے بڑا انتظار کیا تھا کہ چھٹیوں میں آپ مجھے بلائیں گی۔ خیر اب میں عادل چچا کے پاس جا رہا ہوں، میں آپ کو یاد کرتا ہوں۔ 25 دسمبر کی صبح کو جب شملہ خود ایک کرسمس کارڈ بنا ہوا تھا، یہ خط اور کارڈ ملا۔ وہی اتنی کاہلی اور لاپرواہ قسم کی عورت تھی کہ کرسمس بھی نہیں بناتی تھی۔ بس کون منائے، سارا دن کاہلی سے بیٹھی اپنے گھر پر منائے جانے والے کرسمس کے تصور باندھتی رہتی۔ نادر تو خیر اس کو کرسمس پر ہمیشہ تحفہ دیتا تھا، مگر اس مرتبہ تو کیلنڈر پر چمکتے ہوئے سرخ نمبر 25 نے یاد دلا دیا تھا کہ آج کرسمس ہے۔ جنگ کی وجہ سے اس کے گھر سے آنے والی ڈاک بھی بڑی باقاعدگی سے ملنے لگی تھی۔
بچے کی پیدائش کے بعد سے ایبک میں بڑی ذمہ داری اور احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں محمود کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے محمود کا خط پڑھا دیکھا اور اس کا دل اس بد نصیب لڑکے کے لیے کوڑھنے لگا۔ یہ بھول کر کے اس کے نام سے ہی چڑ جاتا تھا۔ اس نے سارا الزام اس کی ماں کے ہی سر تھوپ دیا۔ کمال کرتی اس کو ایک خط بھی نہیں لکھ سکتی۔ اب تو تم اس کے پاس جا سکتی تھی مگر نہیں گئیں، بڑی سخت دل ہو۔ اس نے جواب نہ دیا، لیکن اس کا دل چاہا گود سے اس کے بچے کو اٹھا کر پٹخ دے اور چلا کر پوچھے، خان ایبک تم مجھے پاگل تو نہیں کر دو گے؟ مگر وہ یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ کہنا سننا نادر کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ ایبک کی طبیعت میں برداشت نہیں تھی۔ اب چلی جاؤں گی، اس کا اسکول کھل جائے تو۔ اب کیسے جاؤ گی؟ میرا تبادلہ دہلی کا ہو گیا ہے۔ میں پہلی کو یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور مکان ملتے ہی تم کو تار دے دوں گا۔ تم اپنا سامان تیار رکھنا۔ اچھا تو نہیں جاتی۔ ایبک نے پاس لیٹے ہوئے کتے کو زور کی ٹھوکر لگائی اور بلبلا کر بھونکتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کرسی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہ اکثر ذرا سی بات پر برہم ہو جاتا تھا۔ اس عورت سے خدا سمجھے، اپنی اولاد سے اتنی بے پرواہ ہے وہ، اس سے میں سوچتا رہا۔ اور وہ سوچ رہی تھی اب کاہے کا غصہ آ رہا ہے، اب تو میں محمود کا نام بھی نہیں لیتی۔ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ دہلی ساتھ ہی ساتھ جائیں، اور دہلی جانے کے بعد سے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ہمایوں کی پیدائش کے سلسلے میں جو قرض ہو گیا تھا، پھر اس کے علاوہ مختلف بل وغیرہ ادا کرنے کی وجہ سے بینک میں جو روپیہ روبینہ کے پاس تھا اس کے نکالنے کی نوبت آ گئی۔ ایبک کو اب یاد بھی نہ تھا کہ ایک دن وہ اس کے ذکر پر ہی برا مان گیا تھا کہ نادر کا دیا ہوا روپیہ موجود ہے۔ یہاں آ کر ان کے ہاں چوری بھی ہو گئی تھی اور ایسی کہ کچھ بھی نہ رہا۔ رفتہ رفتہ اس کی سیونگ بک میں نکلی ہوئی رقم کے اعداد بڑھتے رہے۔ ایک دن ایبک نے اس کو نوٹس دے دیا کہ نوکر کو جواب دو، میں 40 روپیہ مہینہ تنخواہ نہیں دے سکتا، مجھ سے قرض نہیں لیا جاتا۔ پھر ہمارے یہاں تو کم تنخواہ پر ملازم رہنا مشکل ہے، سب کے یہاں کم لیں گے مگر میری صورت دیکھ کر 40 سے کم نہیں کہتے۔ اس کا کام کے نام سے یوں ہی دم نکلتا تھا۔ اور پھر ان دنوں اس کے یہاں دوسرا بچہ ہونے والا تھا۔ یہ جون 1947 کا ذکر تھا۔ نوکر کو جواب دینا پڑا اور اب وہ لشتم پشتم سارا کام کرتی۔ بڑی بڑی بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے اٹھاتی، فرش دھوتی، کھانا پکاتی اور دل بھر کے ایبک سے لڑتی۔ اب اس کو اس سے قطعی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ اسے خوب زبان چلاتی۔ سستی اور بد رنگ فراقوں میں اس کا جلا بھنا چہرہ دیکھ کر ایبک کے مزاج کا پارا اور بھی چڑھتا۔ الو کی پٹھی بھنگنوں کی شکل بنائے رکھتی ہے، مجھے بدنام کرتی ہے۔ وہ اس کو گالیاں دیتا، وہ جواباً دل بھر کر لڑتی اور بد زبانی کرتی۔ آخر میں وہ اٹھ کر اس کی اچھی طرح مرمت کر دیتا اور بیٹھ کر اس سے معافیاں مانگتا۔ وہ اس کا مزاج سمجھنے سے قاصر تھی، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں اس کی طرف سے میل نہ آئی۔ وہ اور بھی شدت سے اس کو چاہتی، اس پر غصہ کرتی اور غصے میں اس کے کپڑے تک پھاڑ دیتی۔ پاس پڑوس کے لوگ اس کے متعلق طرح طرح کے خیال آرائیاں کرتے۔ ایک صاحب کا فتویٰ تھا یہ تو کوئلے بنا کرتی تھی ولایت میں۔ دوسری کا کہنا تھا ہوٹل میں مشلچن تھی، مگر وہ سب کی چہم گوئیوں سے بے نیاز، ایک دوسرے پر دل و جان سے فریفتہ تھے اور ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ تر بنائے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس کو انگریزی میں باتیں سناتی تو اس کو ترک بترکی جواب دیتا، مگر جب وہ پشتو میں اس کے فضیلتیں کرتا تو وہ بگڑ جاتی۔ پشتو میں گالیاں بکرے ہو، انگریزی یا اردو میں بولو۔ اردو میرے باپ کی زبان ہے نہ تیرے باپ کی، وہ اردو میں ہی کہتا۔ پھر میں فرینچ میں کہوں گی جو کہنا ہوگا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے مجھے فرینچ بھی آتی ہے۔ او گوش، یہ بے بسی جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے وہ پٹخ دیتی۔ شلوار قمیص پہنا کر مجھے نہیں اچھا لگتا یہ بے حیاؤں کا لباس، ایک دن اس نے حکم دیا۔ اچھا تو اب ہوش آیا، اس نے تانا دیا۔ دراصل ان جھولا ماری سستی بدرنگ فراقوں میں اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر اس کو کراہت آتی تھی۔ پھوڑ پن اور بے دلی کے کام سے وہ اور بھی جھولی ہوئی نظر آنے لگی تھی اور وہ اب اس کی سکرٹوں اور فراکوں کے ہی پیچھے پڑ گیا۔ جب بھی ہوش آ گیا ٹھیک ہے، بس میں نے کہہ دیا اب سے شلوار قمیص پہننا ہے۔ کوئی نہیں پہننا، جو میرا دل چاہے گا پہنوں گی، بڑا آیا میرے اوپر حکم چلانے والا۔ خبردار جو زبان چلائیے ورنہ۔ وہ جلدی جلدی شیو کے لیے صابن مل رہا تھا۔ ورنہ کیا ایڈیٹ، تم کیا کر سکتے ہو؟ غنیمت ہے کہ اس کے ہاتھ میں قینچی ہی آ گئی تھی، وہی کھینچ کر مار دی۔ قینچی کی نوکیں کلائی میں گھس گئیں اور بھل بھل خون بہنے لگا۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر یوں ہی بیٹھی رہی۔
اس کا چہرہ غصے اور نفرت سے سفید ہو رہا تھا۔ سنگ مرمر کے جگر میں ننھی سی قینچی کے چمکتے ہوئے پھل گھس جائیں تو اتنا سرخ، چمکیلا اور قندھاری انار کا سا رس نکلتا ہے اسے معلوم نہ تھا۔ بھل بھل خون بہتے ہوئے ہاتھ پر نظریں گاڑی بیٹھی وہ کتنی دلچسپ نظر آ رہی تھی۔ وہ برش ہاتھ سے رکھ کر اٹھا اور کینچی کے پھل گھسیٹ لیے۔ اس کے چہرے کی اذیت ناک کیفیت اس کو اور بھی پیاری لگی۔ اس کو دکھ پہنچا کر ہمیشہ خوش ہوتا تھا۔ اس نے اس کے جیتے جیتے خون کو ہاتھ سے دبا کر روکنا چاہا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو چمٹا لیا۔ میری جان، کیا ہو گیا یہ؟ اس کی ہمدردی اور ندامت نے اس پر الٹا اثر کیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ آہستہ سے اس کو لٹا دیا اور پریشانی کے عالم میں الگ کھڑا ہو گیا۔ خون تو اس قدر نہ نکلا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، البتہ بے بسی اور غصے کے شدید احساس نے اس کو بے ہوش کر دیا۔ گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں ایبک نے اس کے ہاتھ پر تیل اور پانی لگا کر خون بند کیا اور بڑی احتیاط سے پٹی باندھ دی۔ میں نے برا کیا، اس حالت میں اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ اب جب تک بچہ نہیں ہو جائے گا اس کو نہیں ماروں گا۔ اس نے بڑے پیار سے اس کو دیکھا۔ اسی شام کو وہ ایبک کی شلوار اور سلک کا کرتا پہنے بغیر دوپٹے کام کرتی پھر رہی تھی۔ ایبک ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا اور اس کی پڑوسن جو اسی بنگلے کے 2 کمروں میں رہتی تھی اس کے یہاں داخل ہوئی۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی بڑی محنت اور پھوڑ پن سے گوشت بھون رہی تھی۔ اس کی رگ رگ سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ سفید سلک کا کرتا اور شلوار دوپٹہ، گلے میں ندارت جھوٹے موتیوں کا ہار اور سنہرے روکھے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے سفید دھجیوں سے باندھے ہوئے یہ عورت انہیں بڑی دلکش لگی۔ اس کی کلائی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ پائنچے پکڑے ٹوہ لینے کے انداز میں باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ وہ اس سے بامحاورہ اردو میں باتیں کیا کرتی تھیں۔ گوشت بھون رہی ہوں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ ارے تمہارا مردہ یہ ٹنٹے کیوں کرتا ہے؟ اپنے مزے سے انگریزی کھانے کھاؤ۔ وہ مردے کے لفظ کو پیار کی اصطلاح سمجھا کرتی تھی۔ خوش ہو کر بولی، ایبک صاحب نہیں پسند کرتا ہے ہمارا کھانا۔ جلسہ ایبک صاحب کی شکل پر، کیا بے جگری سے مارتے ہیں؟ کیوں نخرے اٹھا کر دماغ خراب کر رہی ہو؟ وہ سر جھکائے ادرک کاٹتی رہی۔ اے ہم کہتے ہیں صبحوں کو کیا ہوا تھا جو قینچی گھسیڑ دی ہاتھ میں؟ اللہ جانتا ہے، بڑا پتھر دل مردوا ہے یہ، پٹھان موئے ہوتے ہی خوش ہیں۔ قینچی تو نہیں گھسایا تھا۔ اے چلو میم صاحب، ہم سے ناڑا کرو۔ تو اور کیا کیا تھا بھیا؟ تم بڑے صبر کی ہو۔ اب کیا کرے، وہ ہے ایک جنگلی باولا۔ اے تم پر پٹکی پڑے، ہم جیسیاں کہیں تو بات بھی ہے۔ تم کو کیا مشکل ہے؟ بھاگ جاؤ، طلاق لے لو۔ کیوں طلاق لے لیں؟ تم نہ لے لو ناظم صاحب سے طلاق۔ اے دور موئی سڑن، ایک تو عقل کی بات بتاؤ اور مردہ ہم کو طلاق دلوانے بیٹھ گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دیکھو میم صاحب، ہماری سنو، تمہاری تو یہاں حاکم کی حیثیت ہے۔ تم ایبک صاحب کو دبا کر رکھو، اللہ گواہ ہے ساری میمیں دبا کر رکھتی ہیں، موئی دوغنیاں تک تو زمین پر پیر نہیں رکھتی۔ پھر تو تم تو ڈال کی ٹوٹی انگریز ہو، زیادہ چی چپڑ کریں تو بندھوا دو۔ وہ جیسے لرز گئی۔ نو مسز ناظم، ہم ایبک صاحب کو کبھی نہیں دبائے گا۔ عورت کا نصیب خراب ہو جاتا ہے، مرد کو دبا کر اس کی ساری عادت بگڑ جاتی ہے۔ اے ہوگا بے مغزی، تم نے تو کسی ہندوستانی کی کوکھ میں جنم لیا ہوتا۔ تمہارے تو نصیب میں 4 چوٹ کی مار لکھی ہے، تو کون بچا سکتا ہے؟ پھر آپ منہ موڑ کر بولی ہیں، ہمارا تو دل برا ہوتا ہے، دن رات مردے کا دھوبی گھاٹ ہوتا ہے، ہمارا تو دل ہل جاتا ہے۔ انہوں گوڑا پیٹ کے اندر والا بھی تو پناہ مانگتا ہوگا بابا سے۔ اور وہ روٹھی سی اٹھ کر چلی آئی۔ رات کے کھانے میں انہوں نے اپنے میاں سے ذکر کیا، اے دیکھنا کیا ظالم ہے مردوا، یہ خان ایبک کیسا نگوڑی کو مارتا ہے۔ ہوتی ہوگی کوئی بات، نہ کوئی بات نہ کچھ، ہم تو سارے دن کوارٹروں کی اوٹ سے یہی تماشا دیکھتے ہیں، اور آج تو کامل وہیں اس کے ہمایوں سے کھیل رہا تھا، ذرا سمجھاؤ نا اسے۔ تمہارا تو دماغ چل گیا، میاں بیوی کے معاملے میں کون بولے؟ اور یہ تو سنا ہے بھگا کر لایا اپنے استاد کی بیوی کو۔ پھر ایک دم گرم آواز سے بولے، اور یہ تم سارا دن کیوں ادھر جھانکتی رہتی ہو؟ اسی خان ایبک کو دیکھا کرتی ہوگی، خبیث کو، ہے تو بڑا بانکا۔ اے ہٹو، دیوانے پن کی باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ بڑا بانکا ہے، مگر دل میں وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، ایسا ویسا بانکا، پرستان کا پرا ہے، جیسے کوئی شہزادہ ہو، جبھی تو موئی جوتے کھاتی ہے اور ہاتھ جوڑتی ہے اس کے آگے۔ پھر بولی، اب کیسے نہ کوئی جھانکے، آج تو نگوڑی کو مار ہی دیا تھا، ایسی قینچی ماری کہ پھل ہاتھ میں گھس گیا، ایسا خون بہا کہ بے ہوش ہو گئی۔ واقعی ناظم صاحب کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، سچ کہو۔ اور تو کیا ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں؟
بھائی بیگم تم لکھ لو ہماری بات، انگریز کے قدم اب یہاں تک اکھڑ گئے، کیوں؟ اب لگے اپنی پالیٹکس بگاڑنے؟ ارے بیگم ان کا اقبال ختم ہو گیا، یہ اصل میم اور یوں جوتے کھاتی۔ اے اللہ جانتا ہے، سچ کہو یہ مردے چلے جائیں گے تو پھر ہم بھی کسی میم ہی کو جھاڑو برتن کے لیے رکھ لیں گے، اس خیال میں بھی نہ رہنا۔ کیوں؟ وہ تن کر بولی، ہماری بادشاہ زادیوں سے گوبر تھوپوا دیے، اپلے بنوا دیے، ہم تو رکھیں گے۔ اسے دیکھو رشوں کے کھانے پر آیا گیری میں رکھ لیں تو کیا برائی ہے، مگر آپ آنکھ لڑانے نہ بیٹھ جائیے گا، پاگل مت بنو۔ وہ اخبار لے کر دور جا لیٹ گئے۔ جس صبح ایبک ملازمت سے سبکدوش ہوا، اسی دوپہر کو روبینہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ وہ گھر ہی میں چپ چاپ لیٹا تھا، اس نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ملازمت سے برطرف ہو گیا۔ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ لیٹے لیٹے بولا، کس ہسپتال میں اپنا انتظام کیا ہے؟ کسی میں بھی نہیں۔ حرام خور، یہ کام بھی مجھ پر ہی اٹھا رکھا تھا۔ وہ دانت پیس کر بولا، کسی ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا؟ نہیں۔ کیوں بدذات گدھی، یہ بھی کوئی اموختہ ہے جو ہر بار کوئی سکھائے؟ مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تو اب بتا کدھر لے جاؤں تجھے؟ کہیں نہیں، تم کامل سے کہو کہ اپنی ماں کو بلا دے۔ وہ کیا کرے گی؟ سب کر لے گی، بڑی ہوشیار عورت ہے۔ ارے بھائی کامل میاں، ایبک نے ان کی طرف برآمدے میں کھڑے ہو کر آواز دی۔ جی کامل تو نہیں ہے، کون ایبک صاحب؟ وہ کیواڑ کی آڑ سے بولی۔ ذرا میرے گھر میں آپ چلی جاتی ہیں، وہ عاجزی سے بولا۔ خیریت؟ وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ بات کیا ہے؟ اب کیا بتاؤں، آپ جائیں تو ذرا۔ ہزار صلواتیں وہ اس کو سناتی گئیں۔ اے مردے، تم اگلے جنم میں کہاں کی جٹی گوانی تھی، تم کو میم کون کہے؟ وہ ان کے لب و لہجے پر جان کنی کے عالم میں بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے تجھے کوئی ڈھب نہیں، سنتی ہوں پہلے میاں کا بھی ایک لڑکا، وہ بھی ایسی بے سر سامانی میں ہوا تھا۔ جواب میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی قسمت میں زوال لکھا تھا۔ محمود تو شہزادوں کی طرح پیدا ہوا تھا، اور پھر ہمایوں بھی اس طرح نہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بلانے کی نوبت نہ آئی، وہ خود ہی لپ جھپ سارے کام ختم کر دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو کر برآمدی میں کھری چارپائی پر اوندھے پڑے ہوئے ایبک سے مخاطب ہوئی۔ مبارک ہو ایبک صاحب، بیٹی ہوئی ہے۔ لاحول واللہ قوت، اور اٹھ کو بولا، آپ ہی کو مبارک ہو۔ اے بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ بات کیا ہوئی؟ کیا آپ کو معلوم میری ملازمت جاتی رہی ہے؟ آج ہی اس منحوس کو کہاں بیاہتا پھروں گا؟ کیا کہنے، بس آج ہی اس کو بیاہنا بھی ہے؟ ساری عمر بیکار بیٹھے رہو گے؟ بس معلوم ہو گیا اللہ نے جوڑی خوب ملائی ہے۔ شام کو جب ایبک نے اس کو بتایا کہ اس کی ملازمت چھوٹ گئی ہے، وہ سناٹے میں آ گئی۔ تم کیوں لڑ لیے اپنے افسر سے؟ ٹال جاتے اس کی بات۔ ہاں تو میں اس کی گالیاں کھاتا رہتا۔ تم کیا جانا، یہ ہندو ہر جگہ ہماری کاٹ کرتے ہیں۔ مدت سے ایک ہندو کو لانا چاہ رہا تھا میری جگہ۔ یہ ہندو مسلمان کیوں نہیں صلح سے رہتے؟ یہ تو بڑی دشمنی کی بات ہے۔ اور ہم پاکستان کس لیے جا رہے ہیں؟ سر تو نہیں پھرا ہمارا؟ عجز کر دیا، نہ کسی مقابلے میں آنے دیں، نہ کسی ملازمت میں جمنے دیں، تجارت ساری ان کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ہوا، تم لوگ اسی طرح مرتے رہو گے؟ وہ سہم گئی۔ مرتے کیوں رہیں گے، دیکھنا اب کیا ہوگا۔ اب جاتے ہیں انگریز اور پاکستان بنتا ہے۔ کیسے بن جائے گا دیکھنا، انگریز اب نہیں ٹھہریں گے۔ اس کا سر چکرا گیا، آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھانے لگا۔ ایبک کی نوکری چھوٹ گئی۔ ہندو مسلمانوں کو اقتصادی موت مار رہے ہیں، انگریز جا رہے ہیں۔ او گوش، اس نے آنکھیں بند کر دیں۔ اس کو معلوم ہوا کسی نے تڑا تڑ برستی بارش میں اس کے سر سے چھتری سمیٹ کر بند کر دی ہے۔ ارے یہ سب کیا ہے، سب کس واسطے ہو رہا ہے؟ تھوڑی سی زندگی لکھا کر لائے ہو، انسانوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے؟ ارے بھئی یہ ساری گڑبڑ کس نے مچائی ہے؟ جب معلوم ہو کہ ہر شخص کا ایک ہی انجام ہے اور جان جانے کے اس وقت بلاوا آ جائے تو پھر ان کی زندگیوں سے سکون اور اطمینان کیوں چھینے لیتے ہو؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایبک نے بجلی بھی نہ جلائی تھی، وہ یوں ہی برابر والے پلنگ پر لیٹ کر سو گیا تھا۔ ہمایوں اس کے پاس اس کی کوہنی پر سر رکھے ہوئے سو رہا تھا۔ خاموشی اور اندھیرے میں اس کا دل گھٹنے لگا۔ اس وقت اس کو آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت تھی اور وہ یوں ہی بے کسی سے پڑی تھی۔ ایبک بھوکا ہی سو گیا، اس کا دل بے چین ہو گیا۔ ایسا بھی کیا تھا، بازار سے ہی کھا لیتا جا کر۔ وہ بھی تو پریشان ہے، صبح سے کس قدر چپ چاپ اور رنجیدہ ہے۔ یہ سارا دن یوں ہی بھوکا رہے گا۔ ایبک، ایبی، اس نے آواز دی۔ ہاں کیا ہے؟ اس نے کروٹ بدلی۔ ذرا اٹھ کر میرے پاس تو آؤ۔ کیا ہے بھئی؟ وہ سوتے میں جھنجھلایا، لیکن فوراً یاد آ گیا اس وقت اس کی توجہ کی محتاج ہے۔ کیا بات ہے روبی؟ اس نے قریب جا کر نرمی سے کہا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا کھاؤ گی؟ تم چائے بنا لو، تم بھی تو پیو گے۔ نہیں میں کچھ نہیں پیوں گا۔
ایبی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی، تم چائے نہیں پیو گے تو پھر میں بھی نہیں کچھ پیتی، تم بھوکے سو گئے تو مجھے چین نہ آئے گا۔ ہمایوں بھی تو بھوکا سو گیا ہے۔ اس کا کیا ہے، اس کی فکر تم خود کر لو گے، تمہاری فکر کون کرے گا، جاؤ جا کر سٹوو جلا لو۔ اندھیرے میں ابا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر آئے، آخر اس کی بھی فکر کرنے والا کوئی ہے۔ وہ جا کر سٹوو جلانے بیٹھ گیا۔ بجلی کی کیتلی یا سٹوو ہوتا تو بڑے شوق سے اور پھرتی سے چائے اور کافی تیار کر لیا کرتا تھا، مگر اب اس سٹوو میں بار بار ہوا بھرنا اور سر مارنا اس کو شاق گزرتا تھا۔ وہ تکلیف اور بے سر و سامانی کا عادی نہ تھا۔ میز پہ رکھا ہوا سٹوو شائیں شائیں کر رہا تھا، اسپرٹ اور مٹی کے تیل کی بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کیتلی سٹوو پہ رکھی اور سوچنے لگا، 1 سال میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میں نے تو زندگی کا خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ کیا واقعی لوگوں پہ صبر پڑتا ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو میرے اوپر ڈاکٹر نادر کا صبر پڑ رہا ہے۔ ایک بھی دن تو چین سے نہیں گزرا۔ اس غریب کو بھی تو دیکھو، آسمان سے زمین پر پہنچ گئی۔ اگر اس نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تو میرا فرض تھا، پھر میں بھی تو بالکل اناڑی ہوں۔ میں نے سچ پوچھا تو گھریلو زندگی دیکھی ہی کب ہے۔ میرے بابا کو تو خبر بھی نہ ہوتی تھی کہ خانم پر کیا گزر رہی ہے۔ میز پر سر ٹکائے ٹکائے وہ سوچا، پانی ابل ابل کر گرنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اس نے چائے بنائی اور روبینہ کو دی۔ سارا دن کے بعد گرم گرم خوشبودار چائے نے اس کے دماغ سے فکر و غم کے بادل ہٹا دیے۔ اس نے اطمینان سے سگریٹ سلگایا اور دودھ گرم کر کے ہمایوں کو پلا دیا۔ میں کل اس کے لیے ایک آیا لے کر آؤں گا، ورنہ یہ کب تک مسز ناظم کے رحم و کرم پر پڑی رہے گی۔ میں کتنا خود غرض ہوں۔ سگریٹ پیو گی؟ اس نے پوچھا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے اس کے منہ میں دے دیا۔ وہ فکر مند نظر آ رہی تھی۔ سگریٹ کا دھواں آہستہ آہستہ بل کھاتا ہوا اس کے نتھنوں سے نکل رہا تھا۔ بچی کہاں ہے؟ اس نے سارا دن کے بعد پوچھا۔ وہ لیٹی ہے۔ روبینہ نے ہمایوں کی پرانی بیت کی ٹوکری کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ اس وقت اپنی بیٹی سے بالکل ناراض نہ تھا۔ اس نے اس کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ لمبی لمبی آنکھوں اور خوبصورت ناک والی تندرست بچی آنکھیں بند کیے مزے سے سو رہی تھی۔ ارے یہ کتنی پیاری! اس نے اس کو پیار کر لیا۔ روبینہ بدستور فکر مند لیٹی تھی۔ ایبک کو قطعی یاد نہ تھا کہ صبح سے وہ اس لڑکی سے سخت خفا تھا کہ آتے ہی روزی پر بنا دی۔ اس نے بچی کو واپس لٹا دیا اور روبینہ کے قریب آ گیا۔ تم کاہے کو فکر کرتی ہو؟ میں تو زندہ ہوں، کوئی کام مل ہی جائے گا۔ برا وقت ہمیشہ تو نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، وہ افسردگی سے بولے۔ اس کے تو تمام اچھے دن ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئے اور ہر نیا دن ابتری کی خبر لاتا تھا۔ مجھ پر نادر کا صبر پڑا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ میں صبح تمہارے لیے آیا لے کر آؤں گا۔ اچھا اب یہ بتاؤ ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ تم بالکل فکر نہ کرو روبی، تم کتنے اچھے ہو، مجھے تمہارے ہوتے ہوئے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ احساس تشکر سے اس نے ایبک کے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹیک دی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی پیٹھ پر تھا، دوسرا پیشانی کے نیچے۔ انگریز جاتے ہیں تو جائیں، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں تو ہوا کریں۔ اس کو کسی کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ یہ مضبوط ہاتھ اس کو سہارا دینے کے لیے جو موجود ہے۔ کتنے بےتاب تھے رمجم میں پئیں گے، لیکن آئی برسات تو برسات پہ رونا آیا۔ اگست 1947 کی 28ویں صبح کو قلعے کی بے سر و سامانی اور چپقلش میں ایبک نے بڑے طنز سے مسکرا کر سوچا، اس سے زیادہ وہ فی الحال کچھ نہیں سوچ سکتا تھا۔ 2 بڑے بکس ملا کر اس پر ایک موٹی سی دری اور کھیس بچھایا ہوا تھا۔ اس پر ہمایوں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ زمین پر ایبک بکسوں سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، اس کے گھٹنے پر بچی لیٹی تھی۔ ذرا فاصلے پر انگیٹھی رکھے ہوئے روبینہ قلعے سے ملنے والے راشن میں سے کچھ پکا رہی تھی۔ وہ سب بھوک کی شدت سے خستہ حال اور بیزار تھے۔ ہما بھوک سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھوڑ پن سے اس کے منہ میں اس کا ننھا سا انگوٹھا دے کر چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ تم کیسے سمیت دنیا میں آئی ہو میری جان؟ اس نے بچی کے غیر معمولی نرم اور سنہرے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا، دیکھو تو کیسی نفسی نفسی پڑی ہوئی ہے۔ پانی کا لوٹے لیے کامل کی اماں ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی تھیں۔ کہیں 2 گلاس پانی مل جاتا۔ بکسوں کے قریب آ کر وہ ٹھٹکی۔ ایبک سامنے ہی بیٹھا تھا۔ اب یہاں قلعے میں پردہ وردہ کہاں رہ گیا؟ برقع تو آتے وقت موئے لہنگا سنگھ نے سر سے گھسیٹ لیا تھا۔ اللہ جانتا ہے، اس سے یہ امید نہ تھی۔ پھر جاننے والوں سے تو لحاظ لازم ہے۔ پیٹھ موڑ کر روبینہ کی طرف مخاطب ہو گئیں۔ اس حال میں بھی اس کو دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں۔
اور ان کی ظرافت کی رگ بھڑک اٹھی، اے لو تمہارا مردہ بھی بھگتان بھگت رہا ہے۔ ہنڈیاں بھونتے بھونتے وہ ہنس پڑیں، اور ہم کدھر جاتا؟ اے اپنے میکے والوں کے ذریعے کوئی بڑھیا انتظام کرواتی۔ میکے والا کون سا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے؟ اور میرا مطلب ہے کسی انگریز کے ذریعے ہوائی جہاز وغیرہ پہ اڑ لیتی۔ ہم کو اس سے کیا مطلب، ہم ان کی خاطر تو یہاں آیا نہیں تھا۔ اور بیٹھو نا۔ اے کیا بیٹھ جاؤں، انہوں نے بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارے ناظم کو جوڑی سے بخار آ رہا ہے، اس وقت بھی بخار میں بے ہوش پڑے ہیں، بچے الگ ہونق ہو رہے ہیں، خدا کی قسم کل سے پان نہیں کھایا، ہمارے جمائیوں کے منہ پھٹا جاتا ہے۔ اس وقت میں پانی کی تلاش میں آئی تھی، تم ہی دے دیتی تھوڑا پانی۔ ناظم اٹھیں گے تو پانی مانگیں گے، بچے دونوں الگ پیاسے ہیں۔ اے لو ہم کہاں سے دیکھا، ہمارا تو چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے۔ وہ مایوسی سے لوٹا اٹھائے چلنے کو تیار ہو گئی کہ ایبک نے ڈپتا، دے دینا پانی، کوئی پرواہ نہیں بھابھی، آپ لے لیجئے، چلیے میں گھڑا پہنچائے دیتا ہوں۔ کس طرف ہیں آپ لوگ؟ اے نہیں بھیا، گھڑا کیوں، مجھے تو ایک لوٹا پانی دے دو۔ ناظم صاحب کا بخار ہلکا ہو گیا تو کہیں سے لے آئیں گے، انہوں نے دوپٹہ ترچھا کر کے آڑ کر لی۔ واہ، یہ بھی کوئی بات ہے، آپ لوٹے میں پانی لے لیجئے اور چلیے اپنا گھڑا مجھے دے دیجئے۔ یہ وقت انکار اور تکلف کا نہ تھا، ایبک ان کے پیچھے پیچھے گھڑا لینے چلا گیا، اور جب وہ اپنے کندھے پر بھرا ہوا گھڑا رکھے ہوئے ان کے چادروں اور بانسوں سے بتانے ہوئے گھروندے کے قریب آیا تو انہوں نے کہا، بڑی تکلیف دی میں نے آپ کو۔ کوئی تکلیف نہیں، آپ کا میرے اوپر احسان ہے، آپ کو جس کام کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، دراز قد، مضبوط اور دیوتاؤں کی طرح حسین۔ یہ کس قدر اچھا اخلاق ہے، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ قلعے کی زندگی بھی جس میں ٹھنڈی سانسوں، آنسوؤں، حسرت اور ملال کے سوا کچھ نہ تھا، طبقوں اور حیثیتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ یہاں روپیہ اور رسوخ اپنے معجزے دکھا رہا تھا۔ فدایان زر اب سے زیادہ کبھی اتنے شفاق اور بے حس نظر نہ آئے تھے۔ اب ان کے چہرے کی نقاب بھی تار تار نظر آ رہی تھی۔ ایبک الگ تھلگ ان سب کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں وہ بڑا مطمئن اور پرسکون تھا۔ شکر ہے کہ قسمت نے کچھ ایسے سامان کیے کہ میں ان مٹھی بھر لوگوں کی صف سے نکل کر عوام الناس میں شامل ہو چکا ہوں۔ ان دنوں اس کو دولت اور رسوخ سے نفرت اور کراہت آنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس نے روبینہ کے وسیلے سے کسی انگریز کا سہارا بھی نہ لیا تھا۔ قلعے میں گویا راشن کے ساتھ بیماری بھی بڑھ رہی تھی، ہر شخص بیمار نظر آ رہا تھا۔ ایبک کو بھی سردی سے بخار آنے لگا۔ اب پانی لانا اور راشن حاصل کرنا بھی اس کے ذمہ تھا۔ شکر ہے لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی انگریز کی قدر و منزلت باقی تھی، اور اس کی ہر چیز جلدی اس وجہ سے نہیں مل جاتی تھی کہ وہ عورت تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ میم تھی۔ وہ تو خدا جانے کیا کچھ سہولت مہیا کر لیتی اپنے اور ایبک کے لیے، اگر ذرا بھی کسی انگریز کو اشارہ کر دیتی تو اس کو تمام سہولتیں دے سکتا تھا، لیکن اس کو ایبک کے مزاج کی خبر تھی۔ اس نے تو تقسیم کا اعلان ہوتے ہی اس کو نوٹس دے دیا تھا، ہم لوگوں کو تو خدا جانے کون سے اور کیسے دن نصیب ہوں گے، تم اگر برداشت کر سکتی ہو تو رہو، نہیں تو اپنے بھائی بندوں کے ساتھ چلی جاؤ، میں زبردستی تم کو مصیبت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، ابھی فیصلہ کر لو، پھر بعد میں بڑبڑاہٹ اور شکوے سننا نہیں پسند کروں گا۔ اور اس نے اس کی ساری باتوں کا جواب دیا تھا، تم تو پاگل ہو۔ اور اب وہ ان سب باتوں کو نہ صرف صبر سے برداشت کر رہی تھی، بلکہ سچ پوچھو اس سے لطف لے رہی تھی۔ زندگی کا ایک رخ یہ بھی ہے، وہ اس بے سر و سامانی اور پریشانی میں بالکل مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس نے اتنے دن میں ایک بار بھی ایبک سے تقاضا نہ کیا تھا کہ کوشش کر کے پہلے سے اسپیشلی جگہ حاصل کر لے، ہوائی جہاز کے ٹکٹ خریدے۔ ایک اور فائدہ یہ بھی تھا کہ اتنے دنوں میں ایک دن بھی ایبک کو غصہ نہیں آیا تھا، نہ وہ اس سے لڑا تھا، بلکہ برابر سے کام کرتا اور جو مل جاتا سر جھکا کر کھا لیتا۔ بکسوں کو جوڑ کر اس پر بچوں کو سلا دیتے، ان کے پاس سوائے چند کپڑوں، 2 بستروں اور 2-4 برتنوں کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ قلعے کی اس عارضی آبادی میں ہر شخص کے چہرے پر بوکھلاہٹ اور سراسیمگی تھی۔ یہ دونوں امن اور اطمینان سے وقت کاٹ رہے تھے۔ ان کو نہ یہ ڈر تھا کہ مکاندار تقاضا کرے گا، نہ دھوبی اور مہتر کے تقاضوں کا خیال تھا۔ چھوٹے موٹے بل تو وہ بے چکائے آ گئے تھے، اور یہاں آ کر سارے کھٹکے ختم ہو چکے تھے۔ قلعے سے روانگی کے وقت البتہ وہ ذرا پریشان ہوئے، اچھا تھا تھوڑا وقت اور ہی گزر جاتا، پاکستان زندہ پہنچ گئے تو پھر ٹھکانہ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، پیسہ ان کے پاس نہ تھا۔ ایک دن روبینہ نے اس کو مشورہ دیا، تم پشاور کیوں نہیں چلتے، آخر وہ تمہارا وطن ہے اور تمہارے ماں باپ کا گھر ہے۔ خبردار جو آئندہ ایسا مشورہ دیا، اگر تکلیف اٹھانے کی ہمت نہیں تو کہہ دو، تمہارے انگلینڈ جانے کا انتظام اب بھی کروا سکتا ہوں۔
اس نے بغیر جواب دیے بچی کھجی چیزوں کو سمیٹ کر ٹوکری میں ڈالا اور بچی کو گود میں لے کر بندھے ہوئے سامان کے پاس کھڑی ہو گئی۔